الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 120 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 121 سے 125 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور جب تم اپنے گھر والوں سے صبح صبح نکلے تھے، اپنے گھر سے روانہ ہو گئے تھے، اور مومنین کو جو ان کے قتال کے ٹھکانے تھے ان کے اوپر، یعنی کہ جن کو مورچے کہا جاتا ہے، ان کے اوپر ٹھیک ٹھیک بٹھا رہے تھے، ان کو مقرر کر رہے تھے، تعینات کر رہے تھے۔ اللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا، یعنی کہ گزرا ہوا ایک واقعہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا، کہ جب ایک جنگ کے، یعنی کہ اس کے پس منظر بتایا جاتا ہے جنگ احد کے اندر، جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تھی جنگ ہوئی جو درمیان ان کے کافروں کے اور مسلمانوں کے، تو اس کا ایک پس منظر اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کر رہا ہے، کہ یاد کرا رہا ہے اس وقت کو، کہ جب تم نکلے تھے صبح صبح، اپنے جو تھے فوجی تمہارے مومنی، یہی فوجی بھی تھے، یعنی کہ مومن یہی صحابہ کرام تھے اور یہی فوج بھی تھی مسلمانوں کی، تو اب مورچوں پہ سب کو بٹھا رہے تھے، تعینات کر رہے تھے، جنگ کی گویا کی تیاری کر رہے تھے۔ اور کیا ہوا تھا اس وقت، اذ ہمت طائفتان منکم، جب تم میں سے ہی دو جماعتوں نے ہمت کا ارادہ کر لیا تھا، ان تفشلا، کہ وہ پھسل جائیں، ان کو وہاں پہ جی چھوڑ دینے کے ارادہ کر لیا، یعنی کہ وہاں پہ ایسا کوئی معاملہ ہو گیا تھا جس کا پس منظر بتایا جاتا ہے جنگ کے دوران، کہ جو منافق قسم کے لوگ تھے وہ اپنے لوگوں کو لے کے عین وقت پہ انہوں نے دھوکہ دے دیا، نکل گئے، کوئی بہانہ بنا کے اس جنگ سے انہوں نے فرار اختیار کر لیا، اور کافی بڑی تعداد تھی جو کہ وہ فوج سے نکل کے علیحدہ ہو گئی۔ تو وہ جو اتنی بڑی تعداد علیحدہ ہو گئی، اور آگے سے فوج جو تھی وہ بھی مقابلے بہت بڑی فوج تھی اس مقابلے میں جو مسلمانوں کی تھی، تو وہاں پہ یعنی کہ کچھ دو قبیلے اور بھی تھے مسلمانوں کے جو کہ جنگ میں شامل تھے، لیکن ان کا بھی دل ایسا ہوا کہ اب کیا کریں، ہم جب اتنے بڑے یہ نکل گئے، اب کیا یعنی کہ مقابلہ ہو گئی، تو گویا کہ ایسے جیسے خودکشی کرنے کے مترادف بات ہو گئی، تو چھوڑو ہم نہیں لڑتے، جنگ سے نکل جاتے ہیں، اس قسم کا انہوں نے بھی ارادہ کر لیا، لیکن وہ سچے مسلمان تھے، منافق نہیں تھے۔ لیکن وقتی طور انسان کے ظاہر ہے، انسان ہوتا ہے، ظاہری چیزیں اس کو نظر آ ہی رہی ہوتی ہیں، اللہ پہ ایمان بھی ہوتا ہے، لیکن ظاہری دنیا میں جو آنکھوں سے چیز نظر آتی ہے وہ اس پہ بھی انسان ایک دفعہ تو ڈگمگانے کی ہو جاتا ہے معاملہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے دو جماعتوں نے بھی جو ہے وہ بزدلی دکھانے کی طرف ان کا ارادہ ہو گیا، لیکن فرمایا کہ واللہ ولیہما، کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کا سرپرست تھا، ان کا جو ہے ولی تھا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کا جو توکل ہے وہ اللہ پر ہی ہونا چاہیے، یعنی کہ ظاہری اسباب جو ہیں وہ ضرور اختیار کرنے چاہیے، لیکن توکل و ظاہری اسباب پہ نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی چیز ہاتھ سے نکل گئی تو نکل جائے، کوئی بات نہیں، لیکن اللہ کا حکم اگر سامنے واضح ہے تو اس کے بعد انسان کو قائم رہنا چاہیے، کوئی توکل اللہ کی طرف ہونا چاہیے، جو بھی فتح آنی ہے، جو بھی کامیابی آنی ہے وہ اللہ کی طرف سے آنی ہے۔ یہ گویا کہ ایک حوصلہ بڑھانے کے اللہ تعالیٰ نے آیات بیان کی، کہ ماضی میں ایک مشکل وقت بھی تم پر آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے تمہارا ساتھ دیا۔ جنگ احد کا وقت کتنا ایک مشکل وقت تھا انسان جو مسلمانوں کے اوپر تھا، اور یہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ کیا اس چیز کو، کہ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی، حالانکہ غلطی ہو گئی تھی مسلمانوں سے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کیا کہ دیکھ وہ بھی وقت یاد کرو کہ ایسا وقت بھی تم پر آیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بدر کا بھی ذکر کیا، کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اللہ نے بدر کے موقع پہ بھی تمہاری مدد کی تھی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم بہت کمزور تھے، یعنی اس وقت بھی کوئی بہت زیادہ طاقت نہیں تھی، کوئی کفار جو تھے بڑی طاقت میں تھے، مسلمانوں کے پاس بہت تھوڑی تعداد تھی، اور اسلحہ بھی نہ ہونے کے برابر ہی تھا، بہت کم تھا مقابلہ، یعنی کہ کوئی نہیں بنتا تھا، تو اللہ کہہ رہے تم بہت کمزور تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہاری وہاں پہ مدد کی۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تو اللہ کا تقوی اختیار کے رکھو تاکہ تم شکر ادا کرو، یعنی کہ یہاں پہ اصل میں توکل کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، کہ اصل توکل جو ہے، اصل بھروسہ وہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، کہ مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے، جب ہم اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر مدد وہاں سے آتی ہے، بھی ظاہری اسباب جو ہیں وہ سارا کارگر نہیں بنتے، ظاہری اسباب اختیار ضرور کرنے ہوتے ہیں، یہ ضروری ہے انسان کے لیے، دنیا کو لڑنا اسباب کے ساتھ جڑا ہے، تو ظاہری اسباب ہم نے جہاں تک ہمارے پہنچ ہے وہ ہم نے ضرور اختیار کرنے ہیں، لیکن ان پر تکیہ نہیں کرنا، پر بھروسہ نہیں کرنا، ان پر توکل نہیں کرنا کہ ہمارے پاس بڑے مال اسباب ہو گیا ہے، اب تو بس ہماری جیت ہے، یا ہمارے مال اسباب نہیں ہے تو ہم ہار ہی جائیں گے، نہیں، یہ دونوں چیزوں کو ایک سائڈ پر رکھ کے توکل اللہ پر ہونا چاہیے، ظاہری اسباب بہت زیادہ بھی ہیں پھر بھی بھروسہ اللہ پر ہی ہونا چاہیے، کہ ظاہر اسباب مجھے کوئی کامیابی نہیں دیں گے، کامیابی
بھی اللہ کی طرف سے مل رہی ہیں، اور ظاہری اسباب اگر بہت کم بھی ہیں تب بھی ہمت نہیں ہارنی ہے، توکل تب بھی اللہ پہ ہی رکھنا ہے کہ میں اللہ کے نام پہ کھڑا ہوں، مدد اللہ کی طرف سے آئے گی، جتنی میری ہمت کی کوشش کی میں نے اسباب اکٹھے کر لیے، اب باقی معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ تو اس واقعات کے اندر اصل میں توکل کا ہمیں درس مل رہا ہے۔ اگر فرمایا کہ اذ تقول للمؤمنین، جب تم مومنوں سے یہ کہہ رہے تھے الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، کہ کیا تمہارے لیے چیز کافی نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں 3,000 فرشتوں سے جو پے در پے تمہارے پیچھے آ رہے ہیں نازل کر کے تمہیں مدد دے گا؟ یعنی کہ حوصلہ بڑھا رہے تھے کہ تم یہ لوگ چھوڑ گئے تو کیا ہو گیا، اللہ تعالیٰ تم فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، کیا بھی مدد ایسی آئے گی جو کہ ظاہری طور پر نظر نہیں آ رہی ہوگی، لیکن اللہ کے نبی موجود تھے اور حوصلہ دے رہے تھے، کیا تمہارے لیے اس چیز کافی نہیں ہے؟ بلا، بلکہ کیا کیوں نہیں، ان تصویر اگر تم ڈٹے رہو گے، ثابت قدم رہو گے، وہ تتقوا اور پرہیزگاری اختیار اللہ کا تقوی دل میں رکھو گے، وہ یاتوکم من فورہم ھذا، اور جو ہے یہ فوج تم پر جاؤ اکٹھے آ کے تم پر حملہ کر دیں، یمددکم ربکم، تمہارا رب تم پر مدد کرے گا تمہاری، بخمسۃ آلاف من الملائکۃ متوسمین مصومین، اور تو اللہ تعالیٰ تمہارا رب جو ہے وہ 5,000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا جن پر نشان لگے ہوں گے باقاعدہ، یعنی کہ وہ نشان زدہ ایسے مددگار تمہارے آئیں گے، اللہ کی طرف سے 5,000 آ جائیں گے، تم ان کے یعنی کہ 3,000 بھی بتائے جاتے ہیں کہ ان کی تعداد تھی کافروں کی، تو ان کو حوصلہ دیا جا رہا ہے کہ یہ تم پر اگر اکٹھے بھی سارے حملہ کر دیں، اللہ تعالیٰ گویا کہ ڈبل فوج تمہارے لیے بھیج دے گا، مدد اللہ کی طرف سے آنی ہے۔ یہ جو منافق کے بیچ میں سے الگ ہو گئے ہیں، تمہیں حوصلہ ہارنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی نے کہ حوصلہ ان کا بڑھا رہے تھے اپنی فوجیوں کا، جو صحابہ کرام کے سچے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، تاکہ وہ ان کا قدم نہ ڈگمگائے، وہ بزدلی نہ دکھائیں اس چیز کی کہ اب تو ہماری طاقت کی آدھی رہ گئی، اب ہم کیا کریں گے، تو ان کو حوصلہ دیا جا رہا ہے کہ طاقت آدھی نہیں رہی، طاقت اصل میں اللہ کی ہمارے پیچھے کھڑی ہوئی ہے، مدد اللہ کی طرف سے آنی ہے۔ تو یعنی کہ سبق فی الحال ہمیں یہ مل رہی ہے چیزوں کے اندر کہ ظاہری دنیاوی اسباب ہمارے بچے کتنے بھی کمزور ہو گئے، ہمارا توکل اگر اللہ پر مضبوط ہوگا تو پھر مدد اللہ کی طرف سے آ جائے گی، اور وہ کیسے آ جائے گی وہ ہمیں سمجھ نہیں آئے گی کس طریقے سے آ گئی، لیکن وہ آ جائے گی۔ اور اس چیز کا یعنی کہ عملی نمونہ بھی کئی دفعہ انسان زندگی میں بھی دیکھتا ہے کہ ایسی ایسی مشکلات سے انسان پتہ نہیں کیسے نکل جاتا ہے کہ انسان خود ایک دفعہ حیران ہو جائے کہ میں کیسے نکل گیا، مجھے کس نے بچا لیا۔ زیادہ ہم دور نہ جائیں، ہم کبھی سڑک پہ جا رہے ہوں، کوئی ڈرائیو کر رہے ہوں، اچانک سے کوئی چیز ہمارے سامنے اس قسم سے اچانک سے آ جاتی ہے کہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتی، اور اچانک بس ہم مڑتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ موٹر سائیکل چلاتے ہوئے باقاعدہ یہ چیز تجرباتی طور پہ کئی دفعہ ہو جاتی ہے کہ اچانک کوئی چیز سامنے آ کے بس خود ہی ہمارا ہینڈل مڑتا ہے، ہم سائڈ میں ہو کے نکل جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لیتا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہمارے اندر تو اس وقت سکت نہیں ہوتی ہے، اچانک چیز ہمارے سامنے آ کے ہم کیسے بچ جائیں، لیکن ایسا لگتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یوں ایسے نکال کے بچا لیا ایک سائڈ پہ، جو اس وقت سے آگے گزرتا ہے انسان ایک دم سمجھتا ہے کہ یار میں کیسے بچ گیا، یہاں سے کیسے نکل گیا، آج تو ورنہ میرے ساتھ تو حادثہ ہو جاتا۔ یہ ایک چھوٹا سا نمونہ انسان اپنی زندگی میں دیکھتا ہے کہ اللہ کی مدد کیسے آ جاتی ہے، وہ بے اختیاری طور پہ اس کی مدد آ جاتی ہے، ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو یہ زندگی کا ایک نمونہ ہر معاملے میں نظر آتا ہے، بڑے سے بڑے معاملے میں بھی اس طرح ہی ہوگا کہ ہم اللہ پر بھروسہ کر کے چل رہے ہوں گے، توکل ہمارا اللہ پر مضبوط ہوگا، تو مدد اللہ کی طرف سے آ جائے گی، اور وہ کیسے آ جائے گی کہ وہ ہمیں سمجھ سے باہر ہوگی ہماری کیسے آ گئی۔ اس چیز کے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن میں مختلف اشارے دیے ہیں، اگر رزق کے حوالے سے کیا کہ وہاں سے رزق دوں گا جہاں تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی، یہاں سے بھی رزق آ جائے گا۔ تو یہ اللہ کے مدد کے مختلف انداز ہیں جو ہر موقع پہ اللہ کی مدد آتی ہے اسی صورت میں جب ہمارا بھروسہ اللہ پر ہوگا، جب ہمارا تقویٰ جو ہے وہ مضبوط ہوگا، جب ہمارا عمل مضبوط ہوگا کہ اللہ کے حکم کے مطابق ہم چل رہے ہوں گے، مشکلات بھی آئیں گی لیکن مشکلات کے ساتھ ساتھ مدد بھی آئے گی اللہ کی، امتحان ضرور آتے ہیں، سخت وقت آتے ہیں، سب پر آتے ہیں، انبیاء پر بھی آئے، یہاں پہ بھی یہ وہی سخت وقت کا ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے، تو یہ ہم پر بھی آنے، اللہ تعالیٰ نے امتحان سب کا لینا ہی آزمانا ہے سب کو، پر توکل جب اللہ پر ہمارا مضبوط ہوگا تو آزمائش انشاءاللہ وہ آسان ہو جائے گی، مدد اللہ کی طرف سے آئے گی، ہم ان سے انشاءاللہ کامیابی کے ساتھ اس آزمائش سے پار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، حقیقی معنی میں توکل جو ہے ہمارا اللہ پر جو ہے وہ مضبوط فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اپنے احکام کو مطابق ہی پختگی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔